اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ وقال الذي اشترى من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ رموزی اوقاف میں آج صرف دو علامات استعمال ہوئی ہیں۔ ایک طوا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہر جانا چاہیے، اور ایک جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے لیکن ٹھہرا جانا چاہیے۔ یہ دو علامات استعمال ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تجوید کے قوانین دیکھیے۔ واو، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ قاف حلق کے کوے کے ساتھ زبان کی جڑ ملے تو یہ قاف ادا ہوتا ہے۔ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح، الف مدہ ہے۔ قال الذی اشتری، یہ ذش زال کو شین سے ملائیں گے۔ درمیان میں جو چھوٹی یا لکھی ہوئی ہے یہ لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے۔ اشترا، شین کی ادائیگی کے وقت حروف شجریہ ہے، آواز منہ میں پھیل جانا چاہیے۔ را کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ جسے ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، ایک الف کے قائم مقام میں اس کو لمبا کیا جائے۔ میم مصرا، نون اور میم قریب المخرج اکٹھے ہوئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا۔ میم کو براہ راست مصر کی میم کے ساتھ ملائیں گے۔ دو حروف کو ملانے والی اس اوپر جو ڈبلیو کی علامت ہے اس کو شد کہتے ہیں اور اس کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ میم مصر، صاد کی ادائیگی کے وقت منہ بھر کر آواز ہوگی۔ حرف جو ہے یہ مستعلیہ ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس کو مفخم یعنی موٹا ادا کیا جائے گا۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وقال، اور کہا، الذی، اس نے، اشترا، جس نے خریدا، من مصر، مصر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی کے لیے کہا، اکرمی، کہ اس کو جو ہے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ
مسوا ہو ٹھہرائیے، آسا قریب ہے، ان ینفعنا ہم نفع حاصل کریں، او نتخذہ یا اسے ہم بنا لیں، ولدا اپنا بیٹا، وکذالک اور ایسے ہی مکننا ہم نے جگہ عطا کی لیوسف حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، ولنعلمہ تاکہ ہم اس کو سکھائیں، من تأویل الاحادیث باتوں کے انجام تک کی خبر۔ اور مراد کیا ہے اس سے؟ علم تعبیر رؤیا، خوابوں کی تعبیرات کا علم۔ واللہ اور اللہ پاک غالب غالب ہے، علی امرہ اپنے کام پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس کا نام قطفیر تھا، اور وہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا، اسے عرف عام میں عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی علم تعبیر رؤیا سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت مقدسہ کا خلاصہ تفسیر خازن اور تفسیر سعود میں یہ لکھا ہے کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اسے لوگ عزیز مصر کہتے ہیں۔ اس کا نام قطفیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ نفیس ہو، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نفع مند اور بہتر مددگار ثابت ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطنت و حکومت کے کاموں کو انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرہ مقدس سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔ یہ قطفیر نے اس لیے کہا کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر جو ارشاد فرمایا وَقَذَالِکَ اور اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے قتل سے محفوظ کر کے کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر لا کر یوسف علیہ السلام پر احسان فرمایا، اسی طرح ہم نے انہیں مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اسے مصر کے خزانوں پر تسلط عطا کریں اور خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائیں۔ اللہ رب العزت اپنے کام پر غالب ہے، جو چاہے کرے، جیسا چاہے حکم فرمائے، اس کے حکم کو کوئی روکنے والا ہے نہ اس کی قضا کا کوئی ٹالنے والا، اور نہ ہی کوئی چیز اس پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی اس کی حکمت کو جانتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور ان سے کیا چاہنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو فرمایا نا وَلَقَدْ مَكَّنَّا اور ہم نے جگہ دے دی، اللہ اکبر، استقامت شرط ہے، پاکیزگی اور طہارت و تصفیہ شرط ہے، پھر آزمائشیں اللہ کے حضور قدم قدم پر ہیں۔ ادھر ایک آزمائش یہ ہے کہ بابا جانی سے دور کیا جا رہا ہے، دوسری آزمائش یہ ہے کہ محبت کی رسی وہ کاٹ رہے ہیں جن سے بھائیوں اور ماں جائے والا رشتہ ہے۔ باپ ایک ہے، سگے ہیں، بھائی کہلاتے ہیں، مگر آج بند کنویں میں ڈال کر محبت کی رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ ادھر جان کے لالے ہیں، مگر ادھر استقامت یہ ہے کہ کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں ہے، کوئی لمحہ بھر کے لیے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں ہیں۔ خدا پر توکل کا یہ عالم ہے کہ بند کنویں میں بھی
وہ صبر، شکر اور تحمل سے جانا پسند کر رہے ہیں۔ پھر اکرام یہ ہے کہ فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے، آج میری صفت و ثنا کو چھوڑیے، اور حق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نورانی پروں پر لے کر بیٹھیے۔ یہ میرے پیغمبروں کی عزت و توقیر اور خدمت میری عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ پھر ان کو مختلف انداز میں مختلف منڈیوں میں بیچا جا رہا ہے، اور اس مرحلے اور اس لمحے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے۔ چشم تصور میں لائیں کہ کسی شخص کو کوئی بیچ رہا ہو تو اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ اس معاملے کو بھی صبر، تحمل اور استقامت کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، اور پھر اس امتحان محبت سے گزرنے کے بعد پھر عزت اور توقیر کیا مل رہی ہے کہ وہ عزیز مصر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ خبردار، اکرمی، اس کو بڑی عزت سے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی تکریم کے ساتھ رکھنا ہے، اس کے لیے بڑے اعزاز و اکرام ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یوں بہانے بہانے سے ایک امتحان محبت ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور ہر امتحان کے بعد ایک نئی منزل، ایک نئی عزت، ایک نئی توقیر، ایک نئے درجے، ایک نئے مرتبے، ایک نئے رتبے سے نوازا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ادھر جو تنقیس رکھنے والے ذہن ہیں، جو کم فہم کم عقل لوگ ہیں، ان کے لیے رب العزت فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ من گھڑت تعویلیں نکالتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے امر غالب اور اس کی قدرت کے غلبہ کی صحیح پہچان اور تیقن نہیں ہے، وہ معرفت الہی کے اس مرتبے پر سرفراز نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنے نفس کے مطابق تعویلیں گھڑتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جن سے انہیں کوئی واقفیت و معرفت و علم نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَلَمَّا، اور جب بلغ پہنچے اشدہ، کمال شباب کو، آتیناہ، ہم نے ان کو عطا کیا حکما و علما، حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ پروردگار عالم کبھی محسنین اور نیکوکاروں کو صلہ سے خالی نہیں فرماتا، اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے اپنے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا، اور اس طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے، شباب اپنی انتہا پر آیا۔ عمر مبارک امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 20 سال، صدی کے قول کے مطابق 30 سال اور قلبی کے قول کے مطابق 18 اور 30 کے درمیان ہوئی تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر مراد ہے، اور بعض نے فرمایا کہ چیزوں کی حقیقتوں کا جاننا علم، اور علم کے مطابق عمل کرنا یہ حکمت کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عمومی علم مبارک علم لدنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ استاد کے واسطے کے بغیر علم و فقہ اور عمل صالح عنایت فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔
آقا کریم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ پھر فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، لہذا دنیا کا کوئی علم والا نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی اساتذہ کے شاگرد ہو سکتے ہیں اور نبی مکرم رب العالمین سے براہ راست سیکھتے ہیں۔ وراودت ہو، اور اس خاتون نے بلانا چاہا، التی وہ جو فیہا ہوا وہ فی میں بیتہا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام قیام پذیر تھے، النفس ہی اپنے نفس کے غلبے اور شدید خواہش کی وجہ سے، وغلقت الابواب، اور دروازے اس نے بند کر دیے۔ یہ غلط مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے محلات کے یوسف علیہ السلام نے بند نہیں کیے، یہ اس خاتون نے بند کیے۔ وقالت، اور کہا، ہیت لک، آپ جلدی تشریف لائیے۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو، بے شک وہ، ربی، میرا پروردگار ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بڑی عزت اور توقیر سے نوازا ہے اور بڑی عزت والی جگہ دی ہے۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، لا یفلح، نہیں فلاح پائیں گے، الظالمون، جو ظلم کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ اس عورت زلیخا نے جس گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بھی بند کر دیے اور کہنے لگی جلدی آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ جو تمہارا شوہر ہے میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ جب زلیخا نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ کے بارے میں لالچ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، اس لیے زلیخا نے موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو ان کے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ زلیخا کے مکان میں یکے بعد دیگرے 7 دروازے تھے۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام سے کہا میری طرف آؤ، یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں، اسی نے اپنی حفاظت کا طلبگار اسی سے اپنی حفاظت کا طلبگار ہوں، وہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے، بے شک یہ عزیز مصر قطفیر میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے، اس کا بدلہ یہ نہیں کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں، اور جو ایسا کرے وہ ظالم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے اور اپنے مربی کا احسان ماننا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بِہ، اور تحقیق کے اس عورت نے ارادہ کر لیا تھا، وَہَمَّ بِہَا، اور اسی کی طرف شاید وہ بھی ارادہ کر لیتے، لولا، اگر نہ، الرآ، وہ دیکھتے، برہان ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل۔ کذالک، ایسے ہی، لنصرف، ہم پھیر دیتے ہیں، عنہ السوء والفحشاء، ہم برائی اور بے حیائی کو پھیر دیتے ہیں، انہو، بے شک وہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، المخلصین، برگزیدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس طرح اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔
یعنی زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ پکا کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اپنے رب کریم کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام اپنے رب کریم کی دلیل دیکھ چکے تھے اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے۔ دلیل و برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا ہے، اور پاکیزہ، مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے زلیخا درپے ہوئی، اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ اب اگر یہ دوسری روایت تسلیم کی جائے تو اس سے معنی یہ اخذ ہوتا ہے کہ صالحین اور پاکیزہ لوگوں کی صحبت سے اللہ رب العزت برائی کے وقت ایسی روشن دلیل ظاہر فرما دیتا ہے جس سے ان نیک پاک بازوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ پاکیزہ لوگ ہمیں ہر وقت برائی سے بچانے کے لیے ہمارے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پاک دامن رہنا اور قدرت کے باوجود گناہ سے بچنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ سنیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس پاک فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو، سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس بن مالک پاک فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ، اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نوجوان کبھی دیکھا نہیں گیا۔ وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی ٹوکریاں لے کر گھوم رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے ایک عورت نکلی۔ جب اس نے نوجوان کو دیکھا تو جلدی سے واپس لوٹ گئی۔ بادشاہ کی شہزادی سے کہا، میں نے گھر سے ایک نوجوان کو ٹوکریاں بیچتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ شہزادی نے کہا، اسے لے آؤ۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا، اے نوجوان اندر آ جاؤ، ہم تم سے خریداری کریں گے۔ نوجوان محل میں داخل ہوا، عورت نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس سے کہا کہ داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوا تو اس نے پیچھے دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ عورت نوجوان کو شہزادی کے سامنے لے گئی، جس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی اریاں تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے شہزادی سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، تم اپنا چہرہ اور سینہ چھپا لو۔ شہزادی نے کہا، ہم نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ محض اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہم تجھ سے اپنی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے اس سے کہا، تو اس معاملے میں اللہ سے ڈر۔ شہزادی نے کہا، میری مراد پوری کرنے میں اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم میرے پاس صرف میرے نفس پر غلبہ پانے کے لیے آئے۔ نوجوان نے پھر انکار کیا، اس سے نصیحت کی۔ جب اس نے نصیحت مان سے انکار کر دیا، نوجوان نے کہا، میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ شہزادی نے کہا، کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا؟
اے خادمہ، اس کے لیے محل کی چھت پر وضو کا برتن رکھ دو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ محل کی چھت زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی۔ جب وہ نوجوان چھت پر گیا، اس نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی، اے پروردگار عالم، مجھے تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں اپنے نفس سے صبر کو اختیار کر رہا ہوں۔ مجھے یہ منظور ہے کہ اپنے آپ کو اس محل سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھی اور خود کو محل کی چھت کے نیچے گرا دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اپنے بازوؤں سے پکڑا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا۔ جب وہ نوجوان زمین پر اتر آیا تو عرض کی، اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنا کپڑا بھر لیا۔ پھر اس نے عرض کیا، اے پروردگار، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو تو نے مجھے دنیا میں دینا تھا تو مجھے اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے اس اجر و ثواب سے کچھ کم کر دے گا جو تیرے پاس آخرت میں ہے تو مجھے اس سونے کی حاجت نہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو ایک آواز سنائی دی کہ جو سونا ہم نے تجھے عطا کیا ہے یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود کو اس محل سے گرانے پر صبر کرنے سے ملا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے اس ثواب میں کمی کا باعث بنے جو آخرت میں تیرے پاس ہے۔ جب نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سونا اٹھا لیا گیا، اور یوں وہ شخص اللہ رب العزت کی نصرت، امداد اور محافظت سے اس برائی سے محروم رہا اور محفوظ رہا۔ اور پھر اللہ رب العزت کا وہ سونا دکھانا اس کے عمل اور اس کے اخلاص پر یہ ایک دلیل تھی، اور اس شخص کا پھر سونا لینے سے انکار کر دینا یہ اجر اعمال پر اجر کو فوقیت دینا ہے دنیا کے مال پر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا سے دنیاوی مال اور عزت و جاہ و مرتبت کی بجائے اللہ رب العزت کے حضور جو درجات، جو مرتبے، جو مقام ہے اس کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کا صحیح تفہم، عمل اور دوسروں تک اس کے احکامات کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔